اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے البانیہ اور اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے صدور کو آج ان ممالک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 128 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,40,527 ہو گئی ہے۔ اور کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے اور مزید یورپی ممالک میں اس نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر ایلر میٹا اور اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے صدر محمد ولد غزوانی کو آج ان ممالک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ان ممالک کے صدور کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما اور اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے وزیر اعظم محمد ولد بلال کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فاللہ الحجرف اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مشترکہ خلیجی عمل کو فروغ دینے اور خطے کی ترقی سے متعلق امور کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج صبح قطر میں جمہوریہ ہیٹی کے سفیر جین میری فرینکواس نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج صبح وینزویلا کی بولیوینین ریپبلک کی نائب صدر ڈاکٹر ڈیلسی روڈرکس سے قطر کے سفیر راشد بن محسن فتائش نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار بوائز نے ممتاز تعلیمی کارکردگی کے لیے ورچوئل گلف مقابلے فیوچر سائنس چیلنج میں بہترین سائنٹیفک پروجیکٹ پیش کرنے پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ مقابلہ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممالک کے ہونہار طالب علموں کے لیے منعقد کیا گیا، جس کا اہتمام حمدان بن راشد المکتوم فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ واضح ہے کہ سائنٹیفک پروجیکٹ کا عنوان ہے دی سکستھ سینس، یعنی چھٹی حس، جو ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کا مقصد نابینا افراد کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو جاننے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 153 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 134 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 19 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 128 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,40,527 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک قطر کی ٹوٹل آبادی کے 85.3% لوگ کووڈ-19 کی دونوں ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت لوگوں کو 4,09,61,912 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کی سینئر کنسلٹنٹ برائے فیملی میڈیسن اور ڈائریکٹر آف آپریشنز ڈاکٹر سامی احمد العبداللہ کا کہنا ہے کہ قطر میں کووڈ-19 کی 70,000 سے زیادہ بوسٹر ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔
کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے اور مزید یورپی ممالک میں اس نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے۔ کل جرمنی، اٹلی اور بیلجیم نے بھی اس نئی قسم کے کیسز کی تصدیق کی ہے، جبکہ اس سے پہلے اسرائیل اور ہانگ کانگ آنے والے مسافروں میں وائرس کی اس قسم کا انکشاف ہو چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے بیشتر ممالک معمول کی زندگی کی جانب لوٹ رہے تھے، اس نئی قسم نے انہیں دوبارہ حفاظتی اقدامات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی دوران میں دنیا کے کئی ممالک نے جنوبی افریقہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس کی تشخیص کو لگ بھگ 2 سال ہو چکے ہیں اور اس عالمی وبا کی وجہ سے اب تک 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ دنیا کا معاشی نظام بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ ادھر فلپین کی حکومت نے آئندہ ماہ دسمبر کی 15 تاریخ تک آسٹریا، چیک جمہوریہ، ہنگری، نیدرلینڈز، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، اٹلی کو ریڈ لسٹ ممالک میں شامل کر لیا ہے اور ان 7 یورپی ممالک سے آنے والی فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے۔ منیلا نے جزوی طور پر سرحد کھولنے کے پلانز کو بھی معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ ایک متنازع سرحدی علاقے میں ایتھیوپیا کی فوج کے حملے میں سوڈان کے کئی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق سوڈان کی فوج کو الفشاکا کے علاقے میں فصل کی کٹائی کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جس پر ایتھیوپیا کی فوج نے اچانک حملہ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق سوڈان کی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایتھیوپیا کی فوج کو بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس کے کئی سپاہی مارے گئے۔ ایتھیوپیا کی حکومت نے اس خبر کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کردستان کے علاقائی حکومت کے RG نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی عراق میں داعش کے ایک مسلح گروپ کی جانب سے کیے گئے حملے میں پشمرگہ کے 5 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ادھر کرکک کے قریب داعش کے ایک مشتبہ حملے میں عراقی پولیس کے کم از کم 12 اہلکار بھی مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ اوریدو کا QOC پیڈل ٹورنامنٹ کل ختم ہو گیا، جس میں 600 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس ٹورنامنٹ کا تیسرا ایڈیشن السد سپورٹس کلب کے علی بن حمد آلاتی آرینا اور خلیفہ ٹینس اینڈ اسکواش کلب میں منعقد ہوا تھا۔ مردوں کے مقابلے میں کارلوس لوپز اور گونزالو ساچو نے فائنل میچ میں گلیم بلاسی اور پیبلو گومز کو ہرا کر کیٹیگری 1 کا ٹائٹل جیت لیا، جبکہ خواتین کے مقابلوں میں آریا اور تھیریسا رینالڈس نے میڈلینا وکٹوریا اور سینی ٹرورنا کو شکست دے کر کیٹیگری بی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ واضح ہے کہ QOC نے پیڈل ٹورنامنٹ کے اس ایڈیشن کا انعقاد ایک ہیلدی لائف سٹائل یعنی صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے اور کھیل کی مشق کی اہمیت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے مقصد کے تحت کیا۔ البیت اسٹیڈیم میں آئندہ منگل کے روز فیفا عرب کپ اوپننگ میچ قطر اور بحرین کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ اسٹیڈیم فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس میں فٹ بال کھیل کے 60,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ فیفا عرب کپ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ بھی اسی اسٹیڈیم میں دسمبر کی 18 تاریخ کو منعقد ہوگا۔ اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کانپور میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے دوسری اننگز میں 234 رنز پر اننگز کو ڈکلیئر کر کے نیوزی لینڈ کو فتح کے لیے 284 رنز کا ہدف دیا ہے۔ میچ کے چوتھے روز آج نیوزی لینڈ اپنی دوسری باری میں 1 وکٹ کے نقصان پر 4 رنز بنا چکا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے 3 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنی دوسری باری میں اب تک 4 وکٹوں کے نقصان پر 39 رنز بنائے ہیں اور اسے فی الحال پاکستان کے خلاف 83 رنز کی برتری حاصل ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم معاویر نے البینیا اور اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے صدور کو آج ان ممالک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 128 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,40,527 ہو گئی ہے۔
اور کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے اور مزید یورپی ممالک میں اس نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔